اور سائیڈ انکم جنریٹ کرنے کے لیے دی بیسٹ ایپ ہے بائنومو۔ تو بائنومو ایک گلوبل ٹرسٹڈ پلیٹ فارم ہے۔ بینومو پر آپ ٹریڈنگ کر کے 90% تک کا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو ٹریڈنگ کر کے دکھاؤں گی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جلیل خان کراچی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ڈکی بھائی کیس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کچھ انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو ڈکی بھائی کی طبیعت کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم ترین خبریں سامنے آئی ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی، ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اس میں کیا صداقت ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور نام سامنے آ چکے ہیں جن کے اوپر اب باقاعدہ ورک مکمل کر کے ہاتھ ڈالنے کے لیے باقاعدہ ایف آئی اے تیار بیٹھی ہے، اور وہ عنقریب آنے والے کچھ دنوں میں یہ چیز آپ دیکھیں گے۔ اور وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز صاحب نے ایک دو انٹرویوز کے اندر ان کے لیے اشارہ دیا تھا، لیکن سورس سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جب پیشی کے اوپر ڈکی بھائی عدالت کے اندر پیش ہوئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی اور وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عدالت کے اندر کیا کچھ ہوا۔ اب اگر بیسیکلی آپ دیکھیں تو 11 دن ہو چکے ہیں ڈکی بھائی کو ایف آئی اے کے حراست میں، یعنی وہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر ایف آئی اے کے پاس ہے۔ یاد رکھیے ایف آئی اے کے پاس نئے قانون کے تحت تقریباً 90 روز کا یہ اختیار ہے کہ وہ جسمانی ریمانڈ لے سکتا ہے۔ اچھا، جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اندر بھی لوگ یہ کمنٹ کر رہے تھے، ایون کہ بہت سے لوگوں نے اپنے یوٹیوب کے تھم نیل کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈکی بھائی کو ڈنڈے مارے گئے، ان کو یہ کیا گیا، ان کو وہ کیا گیا۔ اس حوالے سے بھی ایڈیشنل ڈائریکٹر جو سرفراز صاحب ہیں انہوں نے بھی وضاحت دی ہے کہ ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسمانی ریمانڈ یعنی فزیکل ریمانڈ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ بندہ فزیکلی طور پر ایف آئی اے کے پاس ہوگا، پولیس کے پاس ہوگا، یا جو بھی ادارہ ہے اس کے پاس ہوگا، اور وہ ادارہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی تحقیقات کرتا ہے، یعنی اس سے پوچھتا ہے، پوچھ گچھ کرنے کے بعد، لکھنے کے بعد پھر عدالت کے اندر وہ تفتیش، یعنی جو تفتیش انہوں نے کی ہوتی ہے، جو کچھ اس بندے نے بتایا ہوتا ہے وہ جا کر عدالت کے اندر پیش کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فزیکل ریمانڈ۔ اور اس کے بعد پھر جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے، یعنی بندہ عدالت کے رحم و کرم پر پہنچ جاتا ہے، عدالت کی ذمہ داری کے اوپر۔ اور یاد رکھیے یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس پیشی کے اوپر ڈکی بھائی رہا ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے فزیکل ریمانڈ سے جوڈیشل ریمانڈ ہوگا، جوڈیشل ریمانڈ کے بعد پھر ان کے لیے ایک اور درخواست اپلائی کی جائے گی ضمانت کے لیے، اور پھر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، ملزم جو بھی ہو۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ بہرحال گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو سامنے یہ ساری چیزیں رکھی تھی، اور کورٹ کے اندر جو بھی صورتحال ہوتی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک خبر کچھ ذرائع سے ہمارے سامنے آئی ہے کہ ڈکی بھائی کی طبیعت ناساز ہوئی ہے، اور ایسا ہوا ہے کیونکہ وہ مینٹلی طور پر ہم نے کورٹ کے اندر بھی دیکھا، اس سے پہلے جو پیشی تھی اس کے اندر بھی دیکھا، ان سے بات چیت بھی ہوئی، وہ مینٹلی طور پر بالکل ڈسٹرب تھے اور وہ پریشان بھی لگ رہے تھے۔ تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کے بلڈ پریشر یا کچھ مسئلہ مسائل ہوا ہو۔ بالکل یہ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ان کی ایف آئی اے کے حراست میں ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ ادویات ان کو گھر سے لے کر دی گئیں، اور پھر اس کے بعد ان کو وہ ادویات نہیں لینے دی گئیں، ان کو ہسپتال منتقل کیا۔ اس میں جہاں تک مجھے خبر ملی ہے کوئی صداقت نہیں ہے۔ ان کی طبیعت ایک معمولی طور پر ہسپتال کے اندر ایف آئی اے کے حراست کے اندر خراب ہوئی ہے، اور پھر ان کو جو یعنی میڈیسن ہوتی ہے بنیادی طور پر وہ ان کو دی گئی، اور اس کے بعد فی الحال جو ہے ان کی طبیعت صحیح ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب تھے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے کورٹ کے اندر ان سے بات کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سے سب کچھ لے لیا گیا ہے، یعنی تمام پاسورڈ تمام چیزوں کے، اس کا بائنانس کا اکاؤنٹ ہے، اس کا باقی تمام جو ایک آفیشیل جو ڈاکومنٹس تھے، جو آفیشیل چیزیں تھیں، جو ایف آئی اے کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیزیں لے سکے، بہرحال وہ لے لی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے یہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں سرفراز صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کا اکاؤنٹ فریز ہوا ہے، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا۔ فریز ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب یہ جو 10 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ جو ان کی رقم ہے، جب یہ اکاؤنٹ میں پڑی کہ یہ ساری ختم ہو گئی، بالکل ختم نہیں ہوگی۔ بائنانس ایک ٹریڈنگ جو اپلیکیشن ہے، جو ایک مسترد سمجھی جاتی ہے کرپٹو مائننگ کے حوالے سے یا کرپٹو کی ٹریڈنگ کے حوالے سے، اس کے اندر جو بھی رقم، جو بھی پیسے اس کے وہاں پڑے تھے،
فریز سے مراد یہ ہے کہ FBI سے تحقیقات کرنے کے بعد NCCIA اپنی تحقیقات کرنے کے بعد یعنی ان تمام جب تک یہ انویسٹیگیشن والا معاملہ چل رہا ہے تب تک ان کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ فریز رہیں گے. وہ عدالت کے اندر جو شواہد ہے وہ پیش کریں گے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیسے انہوں نے حاصل کیے, اس میں کوئی منی لانڈرنگ تو نہیں ہے, اس میں کوئی فراڈ تو نہیں ہے. اس قسم کی چیزیں کلیئر کرنے کے بعد عدالت جب فیصلہ کرے گی کہ بندہ مجرم ہے, ملزم ہے, بندہ صحیح ہے یا جو حساب کتاب ہے, اور اس کے بعد اگر یہ ڈکی بھائی کلیئر ہو جاتے ہیں تو ان کے سارے جو اکاؤنٹ ہیں وہ دوبارہ کہہ لیجیے منجمد تو ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو کھول دیا جائے گا, یعنی فعال کر دیا جائے گا. بہرحال اب ہم آ جاتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ اب مزید کون لوگ ہیں جن کے اوپر FIA تیاری کر چکا ہے کہ اب ان کے اوپر باقاعدہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. حضور والا ویسے تو لسٹ زیادہ ہے جو سورس بتا رہے ہیں, لیکن ٹاپ 10 جو میڈیا انفلوئنسرز ہیں جس میں ٹک ٹاکر, یوٹیوبر اور یہ سارے لوگ شامل ہیں. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے گفتگو کرتے ہیں. جی گھومنے پھرنے کا دل کس کا نہیں کرتا, لیکن سائیڈ انکم جنریٹ ہوگی تو پھر ہی یشیاں ہوگی نا. اور سائیڈ انکم جنریٹ کرنے کے لیے دی بیسٹ ایپ ہے بائنومو. تو بائنومو ایک گلوبل ٹرسٹڈ پلیٹ فارم ہے. بینومو پر آپ ٹریڈنگ کر کے 90% تک کا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں. آپ سب کو ٹریڈنگ کر کے دکھاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے پیسے ارن کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پروفٹ دیتا ہے یا پھر لاس ہوتا ہے. 1 2 3 اینڈ گو. چل بھائی, دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ پروفٹ آئے گا. تو جی ناظرین, یہ وہ لوگ ہیں. اچھا, یہ چند لوگ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جن کے خلاف باقاعدہ تیاری کر چکا ہے FIA کہ انہوں نے اس کام کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے, تو لہٰذا ان کو بھی حوالات کے اندر بند کر دیا جائے گا, جس میں خواتین بھی ہیں جس میں مرد بھی ہیں. میں مناسب نہیں ہے کہ میں کسی بھی کا نام لوں, بہرحال یہ چند ایک لوگ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, ان کے علاوہ اور بھی ہیں. باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ رجب بٹ کے حوالے سے یہ ایک 3 کیسز تو ان کے خلاف چل رہے تھے, 3 انکوائریاں چل رہی تھی, لیکن اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ FIA کوشش کر رہا ہے, چاہے وہ پاکستانی لوگوں کو بتانے کی خاطر ہو یا وہ ریئلی طور پر کوشش کر رہا ہو, کہ اب وہ کوشش کرنے جا رہا ہے کہ رجب بٹ کو پاکستان کے اندر واپس لایا جائے اور واپس لانے کے بعد پھر ان سے تحقیقات کا آغاز کیا جائے. جبکہ رجب بٹ صاحب اپنے ویڈیو بیان کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اب پاکستان کے اندر واپس نہیں آ رہے, بلکہ الٹا انہوں نے FIA کو مورز الزام ٹھہرایا ہے کہ جو 1xBet, بالکل یہ بات ان کی درست ہے, 1xBet چلتی رہی, میل بیٹ کے نام سے ایک اپلیکیشن تھی, ان کی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ اپنی شرٹس کے اوپر لگا کر وہ پھیلاتے رہے, تشہیر ان کی ہوتی رہی, تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے. یہ کارروائی جو ہے وہ صرف ڈکی بھائی کے خلاف کیوں ہے. اچھا, ایک چیز میں آپ کو یہاں یہ بتا دیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو باقی انفلوئنسرز ہیں ان کو گرفتار کرنا, ان کے خلاف کارروائی کرنا, یہ FIA کی یا NCCIA کی مجبوری بن چکی ہے, کیونکہ پریشر عوام کا اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اگر باقیوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے, ان کو گرفتار نہیں کرتے, ایک ڈکی بھائی کو گرفتار کر کے 11 روز کا جسمانی ریمانڈ لے چکے ہیں. اب بھی جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ مزید جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے استدعا کی جائے گی, اور وہ پاسبل ہے کہ وہ جسمانی ریمانڈ لے بھی لیں کیونکہ 90 روز کا ان کے پاس اختیار ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ایک سائڈ کے اوپر ایک بندے کے اوپر آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو باقی کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. ایک عوام کا پریشر ہے, تو اس عوام کے پریشر کو دیکھتے ہوئے یہ FIA ضرور جو باقی لوگ ہیں ان کو گرفتار کرے گا. تو اس گرفتاری کے ڈر سے جو سسٹولوجی ہے انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان بھی دیا ہے, وہ میں سن رہا تھا. اس کے اندر ویسے وہ حالانکہ جس طرح رجب بٹ نے ڈکی بھائی کی الالیان یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف غلط ہو رہا ہے, تو اس طرح سسٹولوجی نے اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں, ادارے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, ان کے پاس کچھ چیزیں ہوں گی, کچھ غلطیاں ڈکی بھائی سے ہوں گی. یعنی انہوں نے اگر اس کا لب لباب نکالے تو اس کا یہی نکلتا ہے کہ سسٹولوجی نے جو ویڈیو پیغام دیا ہے اس کے اندر انہوں نے مورز الزام ٹھلایا ہے ڈکی بھائی کو, نہ کہ اداروں کو. وجہ صرف کیا تھی کہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر, جو بظاہر مجھے لگ رہا ہے. تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے. اس حوالے سے اگر مزید کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس کے علاوہ آخر میں آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.